السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو میں صبح کا ناشتہ بنا رہی تھی۔ آج میں موبائل سے شوٹ کرنا بھول گئی تھی، لیکن پھر یاد آیا کہ ولاگ بنا لیتی ہوں، تو اس لیے میں نے پھر بعد میں ہی شوٹ کی ویڈیو۔ چائے میری بن چکی تھی، یا میں پراٹھا بنا رہی تھی۔ ہماری زندگیوں میں کچھ لوگ ہم سے اس لیے جڑے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارا سکون برباد کر سکیں، ہماری زندگی کو خراب کر سکیں، ہماری خوشیوں کو وہ کھا جائیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہماری زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چھپ کے ہمارے اوپر وار کرتے ہیں، اور ہر انسان کی لائف میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ لوگ کوئی اور نہیں ہوتے، یہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں، جن سے ہماری خوشیاں برداشت نہیں ہوتی، جو ہمیں خوش دیکھ کے انہیں سکون نہیں ملتا۔ تو 7 قسم کے لوگوں سے جتنا ہو سکے دوری اختیار کریں۔ تو کوشش کریں کہ ایسے لوگوں سے، ایسے رشتوں سے دوری اختیار کریں۔ ہاں، کچھ ٹائم کے لیے تو ہمیں مسئلے مسائل ہوں گے، معاملات خراب ہوں گے، لیکن پھر ہمیں ہم عادی ہو جائیں گے، ان رشتہ داروں سے دور رہیں گے، ہماری زندگی میں سکون رہے گا۔ ورنہ وہ لوگوں کی تو فل کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح سے ہم لوگوں کی زندگیوں کو برباد کرنا۔ پتہ نہیں کیوں لوگوں کو سکون ملتا ہے دوسروں کی زندگیوں میں انٹرفیئر کر کے، لوگوں کے اوپر باتیں کر کے، طنزیہ جملے کسنا، اور دوسرے انسان کی دل آزاری کرنا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ایسے لوگ کیسے جی رہے ہوتے ہیں اس دنیا میں، کیسے ان کو سکون ملتا ہے دوسروں کو پریشان کر کے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں سے چھٹکارا پائیں، ان کو اپنی زندگیوں سے نکال باہر پھینکیں، کیونکہ زندگی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی، اور ان لوگوں کی وجہ سے ہم اپنی زندگی ڈپریشن میں گزاریں، ٹینشنوں میں گزاریں، تو کیا فائدہ ہے ایسی زندگی کا؟ بہتر یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو سائڈ پہ ہی رکھیں۔ یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ تو خراب کرتے ہیں، ساتھ میں آپ کے احساسات، جذبات کا بھی ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ہم اگر انہوں نے کوئی بات کر دی ہے ہم وہ بات سن لینا، تو ہم ڈیلی بیس پہ اپنی روٹین لائف کو بھی صحیح سے سیٹ نہیں کر سکتے۔ ہم پریشان رہتے ہیں کہ فلاں بندے نے فلاں بات کی ہے، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہم ساتھ میں اپنی فیملی کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں، بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے، اپنے گھر کو ٹھیک سے مینیج نہیں کر پاتے، ٹینشن میں ایک مائنڈ عجیب سا ہی ہو جاتا ہے کہ وہ دماغ میں بات چلتی رہتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے میں یہ چاہتی ہوں کہ کنارہ کشی کر لیں، سائڈ پہ ہو جائیں۔ رشتہ چاہے جتنا بھی گہرا ہے انسان کو فیل ہو جاتا ہے کہ فلاں بندہ ہم سے جیلسی فیل کرتا ہے، اس کے رویوں سے، اس کے الفاظوں سے، اس کی حرکتوں سے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس انسان سے، اس رشتوں سے انسان کو تھوڑا سا دوری اختیار کر لینی چاہیے، جو کہ ہماری پوری زندگی کے لیے بہتر ہے۔ اچھا، میں اب آپ کو بتاتی ہوں ایسے کون سے لوگ ہیں جن سے ہمیں کنارہ کشی کرنی چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے آتا ہے، پہلے نمبر پہ جھوٹ بولنے والے لوگ۔ ایسے لوگ ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر آپ نے بات کی ہے، نہیں کی، آپ کی باتیں پھیلا دینا، جھوٹی بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں لوگوں کو۔ ان کا مین مقصد ہوتا ہے کہ آپ کی ریپوٹیشن خراب کرنا، آپ کی ویلیو خراب کرنا، اور انہیں اپنی طرف سے بھی کچھ باتیں ایڈ کر کے بتانی پڑے وہ خود سے بنا کے بتا دیتے ہیں۔ ہر وقت جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنے کے لیے وہ جھوٹ کا سہارا لیں گے۔ بات چھوٹی ہو یا بڑی ہو، انہوں نے جھوٹ بولنا ہے۔ انہوں نے سوچ لیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا ہے، اس کے لیے چاہے ہمیں کسی کے اوپر بہتان الزام بھی لگانا پڑے تو نو ایشو۔ وہ اپنی ذات کو اتنا اچھا شو آف کروانے کے لیے جھوٹ کا سہارا ضرور لیتے ہیں۔ تو کوشش کریں ایسے جھوٹے لوگوں سے بچ کے رہیں، جتنی بھی کوشش کریں ایسے لوگوں سے دور رہیں، اسی میں ہی ہماری بہتری ہے۔ نیکسٹ، دوسرے قسم کے لوگ، وہ لوگ جو جان بوجھ کے آپ کو تنگ کرتے ہیں، جن کو آپ نے منع کیا ہوتا ہے کہ یار مجھے یہ عادت پسند نہیں ہے، میرے بارے میں یہ بات نہیں کرنی، لیکن پھر بھی وہ جان بوجھ کے وہ کام کرتے ہیں جس سے ہمیں تکلیف ہو۔ انہیں پتہ ہے کہ آپ خاموش رہیں گے، آپ انہیں اگنور کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، لیکن انہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہماری یہ حرکت اس بندے کو ہرٹ کرے گی، کہ اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ مائنڈ کی سچویشن ہے وہ خراب کرے گی، لیکن پھر بھی وہ وہی حرکتیں کرتے ہیں۔ جو مرضی سمجھا لو، انہوں نے یہی سوچنا ہے کہ اس بندے کو ہم نے سکون سے نہیں رہنے دینا۔ اصل میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ آپ لوگوں کی فیلنگز کو مذاق اڑاتے ہیں۔
یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو اندر سے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں سے نا کوشش کریں کہ دور رہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ سکون سے رہیں، آپ کا دل نہ ٹوٹے اور یہ لوگ آپ کی قدر کریں، تو ایسے لوگوں سے جتنا ہو دور رہیں، اسی میں ہی ہماری بہتری ہے۔ اور نیکسٹ دوسرے لوگ وہ جو انا دکھاتے ہیں۔ پرسنلی ویسے مجھے انا جو لوگ دکھاتے ہیں نا، مجھے وہ پسند نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی مجھے نا تھوڑی سی انا دکھائے گا نا، تو میں اسے بہت زیادہ انا دکھاتی ہوں، کیونکہ انا جو ہے نا وہ ہر انسان میں ہوتی ہے، لیکن انا والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ غلطی کر بھی لیں تو انہوں نے کبھی خود کو فیل نہیں کروانا کہ ہم نے غلطی کی، وہ اپنی انا میں ہی رہتے ہیں۔ ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ انہوں نے غلطی کی ہے یا نہیں کی، وہ اپنی انا ایگو اتنی ان کے اندر ہوتی ہے نا، وہ ہر رشتے سے بہتر ایگو کو سمجھتے ہیں، جبکہ یہ بہت غلط بات ہے۔ جہاں آپ کی غلطی ہے آپ جھک جائیں، وہاں سوری کر لیں۔ سوری کرنے سے کوئی چھوٹا برا نہیں ہو جاتا، لیکن یہ ظرف کی بات ہوتی ہے، اور وہ یہ جو ظرف ہوتا ہے نا، یہ ہر کسی میں نہیں ہوتا، بہت کم لوگوں میں ہی پایا جاتا ہے۔ اور کوشش کریں کہ ایسے لوگوں سے بھی دور رہنا چاہیے، کیونکہ جن لوگوں میں احساس ہی نہ ہو ان کے پاس رہنے کا یا ان کے ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ لوگ آپ کو ہمیشہ تکلیف ہی دیں گے، کیونکہ جو غلطی کر کے بھی اپنی غلطی نہیں مانیں گے، ہمیشہ دوسرے بندے کو ہی قصوروار ٹھہرائیں گے، تو وہ اس چیز سے ہمیں تکلیف ہوگی، کیونکہ ہم نے جب غلط نہیں کیا اس کے باوجود ہمیں غلط کہا جائے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ کبھی بھی اپنی ہار کو تسلیم نہیں کرتے، وہ ہمیشہ دوسرے کے سر پہ چڑھ کے ناچتے ہیں کہ نہیں جی قصور تمہارا ہے، ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، ہماری تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں۔ غلطی ہونے کے باوجود بھی غلطی نہ ماننا یہ عجیب ہی بات ہوتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ایسے لوگوں سے بھی دور رہنا چاہیے ہمیں۔ اور یہ لوگ نا میٹھا بہت بولتے ہیں، میٹھا بول کے نا مطلب یہ وہ کام کرتے ہیں جو ہماری سوچ بھی نہیں ہوتی، میٹھا بول بول کے نا ہماری جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ تک نہیں ہوتا کہ یہ لوگ ہماری مطلب کس حد تک جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے نا دور رہیں جن کے اندر انا ہے، ایگو ہے، دل ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں جس انسان کے اندر ایگو ہے نا اس کے اندر دل نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی کو تکلیف دے کے اور خوش ہے تو کیا وہ انسان ہے؟ نہیں، وہ انسان ہی نہیں ہے۔ جو مطلب جن کے اندر دل ہوتا ہے نا ان کے اندر رحم بھی ضرور ہوتا ہے۔ وہ اگر کسی کے ساتھ تھوڑا سا بھی غلط کرتے ہیں نا تو ان کے دل میں آتا ہے کہ یار میں نے یہاں پہ میں نے فلاں بندے کے ساتھ غلط کی ہے۔ تو یہ جو ایگو پرست لوگ ہوتے ہیں، انا والے ہوتے ہیں، ان کے اندر تو دل ہی نہیں ہوتا یار، بالکل بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو بس صرف اپنی انا میں ہی رہ جاتے ہیں کہ میں ہوں، جبکہ کہتے ہیں جس انسان میں ایگو ہے، انا ہے، میں ہے نا، وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں سے جتنا ہو سکے نا دوری بنائیں، کیونکہ زندگی میں نا سکون بہت ہی ضروری ہے، اور ایسے لوگ نا آپ کو تکلیف کے علاوہ کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اس انسان کو نا سکون سے رہنے نہیں دینا، اس طرح کریں گے تو یہ تکلیف ہوگی، اس طرح کریں گے تو یہ تکلیف ہوگی۔ اس کا مین مشن ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اس انسان کو نا مطلب ذہنی سکون تو دینا ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں نا، خود سے باتیں بنا کے نا بات کر دینا کہ یہ انسان اندر سے اپنے آپ کو کھا جائے کہ ہاں یہ بات ایسے ہو گئی۔ تو پہلے میں جو تھی نا مطلب میں لوگوں کو نہیں سمجھتی تھی، نہ پہچانتی تھی، لیکن اب 1-2 سال کے اندر نا مجھے بہت لوگوں کے چہرے نا نظر آ گئے جو میرے منہ پہ میرے ہیں اور میری پیٹھ پیچھے نا میری اتنی برائیاں کرتے ہیں۔ پہلے میں سمجھتی تھی کہ یہ بہت اچھے ہیں، صرف میرے ہیں، لیکن اب جا کے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ نہیں، میں غلط ہوں۔ میں نے ایسی باتیں سنی ہیں کہ میں سوچ کے حیران ہوئی ہوں کہ یار یہ لوگ میرے لیے اس طرح کی باتیں بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس چیز سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ آج کے دور میں نا کوئی بھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ تو بہتر ہے کہ جو انسان جس طرح کا ہے نا اس کو اس کی لمٹ میں ہی رکھیں، زیادہ تعلقات نہ بنائیں، بس نارمل ان کو ان کی اوقات کے برابر ہی رکھیں، کہ وہ جس اوقات کے ہیں نا ان کو ان کی حد میں ہی رکھیں، ان کو اپنے ساتھ زیادہ کلوز نہ ہونے دیں، ان کو اپنے مطلب پرسنل باتیں ڈسکس نہ کریں، کیونکہ وہ چھوٹی سی بات کو لے کے نا پورے آپ کے خاندان میں، فیملی میں مطلب سب کو بتاتے ہیں، بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو نا ان کی اوقات میں رکھیں، ان کو سائڈ پہ ہی رکھیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اور نیکسٹ، ایسے لوگ جو آپ کو اوائڈ کرتے ہوں اور اگنور کرتے ہوں، ان سے بھی آپ زیادہ ریلیشن شپ نہ بنائیں، کیونکہ سارا کچھ آپ کی طرف سے ہو، محبت بھی آپ کی طرف سے ہو، قربانی بھی آپ کی طرف سے ہو،
اور ٹائم بھی آپ کی طرف سے ہو، لیکن یک طرفہ ہو، مینس آپ کی طرف سے، اور وہ انسان آگے سے خاموش رہے، اگنور کرے، آپ کو اوائڈ کرے، تو ان لوگوں سے بھی دور رہیں۔ اگر ان کو لگتا ہے نا کہ ان کا ٹائم بہت قیمتی ہے، وہ آپ کو اگنور کر رہے ہیں، خاموش ہیں، تو آپ بھی ان کو فیل کروائیں کہ آپ کے پاس ان سے بہتر بھی اور رشتے ہیں جو ان سے زیادہ قیمتی ہیں۔ آپ ایک طرفہ یک طرفہ جو محبت ہوتی ہے نا، وہ انسان کو ختم کر دیتی ہے۔ تو کسی بھی رشتے میں نا آپ خود سے زیادہ ایفرٹ نہ کریں، جو رشتہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دونوں طرف سے ایفرٹ ہو۔ مطلب اس لیے جو آپ کو اوائڈ کرتا ہے، اگنور کرتا ہے، تو کائنڈلی آپ بھی انہیں اگنور کریں، اوائڈ ہی کریں، ان کو ان کی ویلیو بتائیں کہ اگر ہماری ویلیو آپ کی نظر میں یہ ہے تو بھائی تم لوگ بھی ہماری نظر میں تمہاری بھی یہی ویلیو ہے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ اچھا، نیکسٹ جو ہے وہ ہے ٹو فیس پیپل، مینس دوغلے لوگ۔ یہ جو دوغلے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بہت ہی زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ ان سے تو جتنی کوشش کریں نا بچ کے رہیں۔ یہ نا آپ کے منہ پہ اتنے میٹھے ہوتے ہیں کہ جیسے دنیا کے سب سے اچھا انسان نا یہ ہے آپ کے لیے، ایک اچھی سوچ رکھتا ہے، یہ آپ کا بہت خیر خواہ ہے، لیکن نا یہی لوگ بہت برے ہوتے ہیں جو ہمیں بہت برے طریقے سے ڈستے ہیں۔ یہ لوگ نا ہمارے منہ پہ بہت اچھے اور میٹھے بنتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے پاس جا کے ہماری پیٹھ پیچھے اتنی برائی کرتے ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ ہم اتنے بھولے ہم بھی نہیں ہوتے۔ ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا چال چل رہے ہیں، لیکن ہم چپ کر جاتے ہیں۔ کہیں رشتوں کا لحاظ آ جاتا ہے، تو کہیں بڑوں کا لحاظ آ جاتا ہے، کہیں فیملی ٹرمز کا لحاظ آ جاتا ہے، لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو نا بہت چالاک سمجھتے ہیں کہ ہمارے منہ پہ ہمارے ہو جاتے ہیں، دوسروں کے منہ پہ دوسروں کے ہو جاتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جہاں بیٹھ کے ہماری برائیاں کر رہے ہیں، تو وہ لوگ کیا ہمیں نہیں بتائیں گے؟ نہیں، 100% وہ لوگ ہمیں بتائیں گے، کیونکہ آج کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ اگر آج فلاں بندے نے فلاں کو بات کی نا، اس نے 3-4 لگا کے نا آگے ضرور بتانی ہے۔ تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں کی برائی کر دی ہے تو ہاں مطلب اس تک بات نہیں پہنچے گی، اس تک بات پہنچ جاتی ہے، اور بالکل پہنچتی ہے۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو دوغلے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے اندر نا حسد ہوتا ہے، اور حسد نا انسان کے نا خوشیاں کھا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے نا کوشش کیا کریں کہ بچ کے رہا کریں، کیونکہ ان کی جو نظریں ہوتی ہیں نا، یہ بھوکی نظروں کے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جو نہیں ہوتا، جو ہمارے پاس ہوتا ہے نا، ان کے پاس نہیں ہوتا نا، یہ ہم سے چھیننے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچ کے رہا کریں۔ یہ میرا لائف کا نا خود کا ایکسپیرینس ہے کہ مطلب حسد اتنی بری چیز ہے کہ اس نے مجھ سے بہت ساری خوشیاں چھین لی ہیں۔ یہ تو مطلب میری اپنی ہی سٹوری ہے، میں پھر اپنے نیکسٹ ولاگز میں شیئر کروں گی کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، اور کس طرح حسد کی وجہ سے میری زندگی کا کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ خیر، میں جتنا جانتی تھی، جتنا مجھے نالج تھا، میں نے آپ سے سب شیئر کیا کہ ایسے 7 لوگوں سے نا بچ کے رہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں نا، میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں نا، تو جتنا ہو سکے کم ریلیشن رکھیں، لوگوں سے میل جول کم رکھیں، آپ کی خوشیاں بڑھتی جائیں گی۔ جتنا آپ لوگوں سے مطلب ریلیشن شپ بنائیں گے، آپ کی خوشیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کا سکون ختم ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ اپنی فیملی کو ٹائم دیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اپنے گھر کو ٹائم دیں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، نہ کہ ان فضول لوگوں کو ٹائم دینے سے بہتر ہے نا آپ اپنا اکیلے میں بیٹھ کے کچھ کر لیں۔ لیکن ایسے لوگوں سے نا خدا را بچیں، بہت برے لوگ ہوتے ہیں، انسان کی خوشیاں کھا جاتے ہیں، سکون کھا جاتے ہیں، یہاں تک کہ انسان نا ایک ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے۔ تو ڈپریشن آپ کو اندازہ ہوگا، پتہ ہوگا کہ کتنی بری بیماری ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے سوچتے سوچتے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی کو مصروف کر لیں، لیکن ایسے لوگوں سے دور رہیں کہ جو آپ کی خوشیاں کھا جائیں، آپ کے بچوں کو سکون خراب کریں، آپ کے گھر کا ماحول خراب کریں۔ میں تو یہی کہوں گی کہ ان سب چیزوں سے نا دور رہیں، اوائڈ کریں، اگنور کریں، ہر ایک چیز کو نا مطلب ٹوٹلی ختم کر دیں۔ چلیں جی، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہیں شیئر کریں، لائک کریں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ یہاں پہ میرے آلو بن چکے تھے، تو